یوتھ ہماری جو ہے وہ بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہے، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا نصیحت دیں گے؟ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے، اور دیتے بھی ہیں۔ مجھے اتنا کرٹیسائز کرتے تھے، میں بعض اوقات دل ہار جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ ان کو اتنا مجھے وہ میری ہر ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جتنی آپ پہ سخت تنقید ہو وہ آپ کے لیے موٹیویشن، آپ اس کو پازیٹیو لیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صحت کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک نیشنل ایتھلیٹ کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور یہ اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے 100 میٹر سپرنٹ ریس جو ہے اس میں مایہ ناز کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 42 کلومیٹر میراتھن ریس جو ہے وہ بھی انہوں نے اس میں بھی مایہ ناز کامیابی حاصل کر کے اپنی اچیومنٹس میں اس کو شامل کیا ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ایک عام سے شہری سے قومی ایتھلیٹ بننے تک کا سفر انہوں نے کیسے طے کیا، اور ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ اس دوران یہ ڈائٹ کیا لیتے تھے اور ان کی موٹیویشن کیا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ اچیو کیا۔ السلام علیکم عمران صابر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام۔ میں بالکل خیریت سے۔ سر، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ کا سپورٹس کی طرف رجحان اور دلچسپی کب اور کس طرح ڈیولپ ہوئی؟ ایسا ہے کہ میرے والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، اور وہ تقریباً 56 میڈلز انہوں نے ابروڈ کنٹری میں آرمی کی طرف سے انہوں نے ون کیے، اور میں ان سے انسپائر تھا۔ تو میں بھی ہمیں بچپن سے ہی یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹا زندگی میں کچھ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو میں اپنے والد صاحب سے زیادہ انسپائر تھا، اور میں نے پھر تقریباً 5ویں کلاس سے میں نے جو ہے وہ رننگ کا سٹارٹ کیا، اور میرے والد صاحب نے مجھے بہت ہیلپ کیا اس معاملے میں، اور وہ مجھے باقاعدہ ٹریننگ دیتے رہے۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے 100 میٹر سپرنٹ ریس کی 2021 میں، اس پروگرام میں آپ کب اور کس طرح شامل ہوئے، اور پھر کس طرح آپ نے اس کو جیتے بھی؟ ایسا ہے کہ میرے والد صاحب مجھے آل راؤنڈر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ میرے کوچ بھی ہیں، والد صاحب بھی ہیں۔ وہ مجھے 100 میٹر سپرنٹنگ کی انہوں نے بہت زیادہ ٹریننگ دی ہے۔ تو منہاج القرآن میں ہمارا ایک بہت بڑا کمپٹیشن تھا جس میں نے پارٹیسپیٹ کیا، تو جس بحاف میں مجھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے ایوارڈ بھی دیا۔ اچھا سر، پاکستان کے جو 25 جو ٹاپ ایتھلیٹس ہیں ان میں آپ کا نام بھی آتا ہے۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ 42 کلومیٹر جو ریس ہے میراتھن، اس میں پھر آپ کس طرح شامل ہوئے؟ میں تیاری کر رہا تھا سپرنٹنگ کی بھی، اور میرے کوچ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے نیشنل میراتھن کا ایک بڑا ایونٹ آ رہا ہے، آپ نے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ تو میں نے ٹرائل دیے 21 کلومیٹر کے، تو میں اس میں پاس ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 42 کلومیٹر کر لیں گے؟ تو میں نے کہا سر انشاءاللہ میں ضرور کر لوں گا۔ تو میں نے 2 مہینے 24 دن اس کی تیاری کی، اور یہ ایسا ہے، یہ انہی کے الفاظ ہیں میرے اساتذہ کے۔ وہ فرما رہے تھے کہ جس بندے نے 2 مہینے 24 دن تیاری کر کے نیشنل میراتھن میں ایک دفعہ اس نے 3.25 گھنٹے میں نے اس کو پورا کیا، وہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایشیا میں گولڈ کر لیا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ان کی زبانی۔ صحیح۔ اچھا سر، کتنا لگا آپ کو اس کی ٹریننگ کرنے میں ساری؟ سر مجھے کافی جو آپ کا جنون ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیشن ہوتا ہے اس سے آپ کو محبت اپنے مقصد کے ساتھ جب بے کران ہو، تو پھر آپ کو اس کو وقت دیتے ہوئے نہ تو آپ تھکتے ہیں، نہ آپ اس میں کبھی بوریت نہیں آتی، اور میں مسلسل اس کے لیے تگ و دو کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس دوران کوئی خاص ڈائٹ پلان کا آپ نے استعمال کیا ہے، خوراک کا کتنا خیال رکھا؟ اس میں 100% جو ہے وہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے خوراک کے لیے۔ کون سی چیزیں کھاتے ہیں اور کون سی چیزیں بالکل نہیں کھاتے؟ جتنی بھی آئلی چیزیں ہیں وہ بالکل بھی نہیں کھاتا۔ اس کے علاوہ جو ہینڈ میڈ چیزیں ہیں وہ میں بالکل بھی نہیں کھاتا۔ مثلاً کون سی چیزیں؟ ہینڈ میڈ سے مراد جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہیں، کھانے کی جو چیزیں مصنوعی ہیں وہ بالکل بھی نہیں کھاتا، اور جتنے بھی
قدرتی پھل ہیں یا باقی سب کچھ دودھ ہے اس میں، بناناز ہے، جتنے بھی فروٹس ہیں، سبزیاں بھی اس میں شامل ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ میں کھاتا ہوں۔ اور روٹی، سالن، یہ سب چیزیں کھا سکتے ہیں؟ بالکل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ سر میں انٹرنیشنل پارٹیسپیٹ کروں گا، اور اس میں ابھی سے آپ کو یہ شیئر کر دوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ کسی آدمی کا سپرنٹنگ میں بھی اتنا اچھا ریکارڈ ہو اور 42 کلومیٹر میراتھن میں بھی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ سر آپ کی انسپائریشن تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب ہیں، تو اس کے علاوہ بھی کوئی انسپائریشن آپ کی ہے جس سے آپ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے ہوں اور جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے ہوں؟ اس کے علاوہ میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں، اور میرے عظیم جو ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، میں نے ان کو بہت پڑھا ہے، ان سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوں میں۔ صحیح۔ اچھا سر، یوتھ ہماری جو ہے وہ بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہے، یا ان کی کہہ لیں کہ اس طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو پاتی، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی، ہمت ہار جاتی ہے جلدی، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا نصیحت دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں مجھے ٹریننگ بھی دیتے تھے اور دیتے بھی ہیں، مجھے اتنا کرٹیسائز کرتے تھے، میں بعض اوقات دل ہار جاتا تھا، میں کہتا تھا میں نہیں کر پاؤں گا، پھر میں سوچتا تھا کہ ان کو اتنا مجھے، وہ میری ہر ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ میری ہر ایک چیز میں میری اصلاح کرتے ہیں، تو وہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا بنوں جو کوئی بھی نہ ہو۔ تو میں جو ہے نا وہ ان کی جب بھی تنقید ہو، میرے خیال سے آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی تنقید کو، جتنی آپ پہ سخت تنقید ہو وہ آپ کے لیے موٹیویشن ہے، آپ اس کو پازیٹیو لیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سر آپ خدمت خلق کے بھی بے شمار کام کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں اس طرف آپ کب اور کیسے گئے؟ دیکھیں، وہ اقبال فرماتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے فرشتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے میں درد نہیں ہے دوسرے انسان کا تو ہم انسان کہلانے کے قابل نہیں ہیں۔ میں بتاتا نہیں ہوں، میں ان چیزوں کو، چونکہ مجھے اللہ نے بہت شہرت دی ہے ایتھلیٹکس میں، تو میں نے سوشل ورک اتنا کیا ہے، اس کو ہائڈ رکھا ہوا ہے، بہت کم بتاتا ہوں کہ انتہا سے زیادہ۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہے کہ حدیث مبارکہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ سر آنے والے وقت میں آپ کے کیا پلانز ہیں، کیا گولز ہیں، کیا کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان، میں چاہتا ہوں کہ ایتھلیٹکس میں جس طرح کرکٹ کو بڑی جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے، انشاءاللہ میں پوری طرح کوشاں ہوں کہ بہت سارے میڈیا والے بھی ہیں جو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایتھلیٹکس میں بھی پاکستان کا انشاءاللہ بہت بڑا نام ہوگا ایک دن۔ سر ویسے تو آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں، لیکن آپ کے دل کے قریب آپ کی جو 2-3 اچیومنٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ میرے دل کے قریب جو سب سے زیادہ وہ 100 میٹر سپرنٹنگ جو ہے اس کو میں بڑا لائک کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 42 کلومیٹر میراتھن، وہ تو مطلب جو میرا صبح سے وقت سٹارٹ ہوتا ہے تہجد کے بعد، تو میں نے تب سے جو ہے نا وہ اپنی رننگ کرتا ہوں، اور میں تھکتا نہیں ہوں اس میں، مطلب اتنا لگاؤ ہے میرا اپنے مشن کے ساتھ، عشق ہے ایک طرح کا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ عمران صابر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے ویژن اور اپنے مشن کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹیڈ ہیں اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔